اگر ہماری زندگی میں بھی جب کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت یا کوئی ایسا لمحہ آ جاتا ہے جس میں ہم بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں، دو چار ہو جاتے ہیں، لاچار ہو جاتے ہیں، جب ہماری زندگی میں تنہائی، مایوسی آ جاتی ہے، تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر عمران پطرس اور جامع چیمہ سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں، اور عرصہ 9 سال سے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور اب میں ریجوائس منسٹری کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں خدا باپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ موقع عطا کیا کہ ریجوائس ٹی وی کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ بانٹ سکوں۔ اس لیے میں ریجوائس ٹی وی کے CEO ریورنڈ پاسٹر ساجد انریکے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی بدولت آج میں یہاں پر خدا کے کلام کو بانٹنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اور میری دعا ہے کہ خداوند خدا انٹرنیشنل ریجوائس منسٹری کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے، اور پاسٹر ساجد انریکے کو اپنی خدمات میں خداوند سربلند کرے، اور منسٹری کو خداوند ہمیشہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے مقدس پالوس رسول کا خط غلاطیوں کی کلیسیا کے نام خط میں سے ہم پڑھیں گے 5 باب اور اس کی 22ویں آیت سے 23ویں آیات مبارکہ۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، سلامتی، صبر، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلیم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ مقدس پالوس رسول کا خط جو غلاطیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا ہے، غلاطیوں کا مطلب ہے دودھ کی ندی۔ اصل میں آج ہمارا جو عنوان ہے وہ روح القدس کے پھلوں پر بات کرنا ہے۔ ویسے تو یہ روح کے پھل تمام ہی انمول موتی ہیں، لیکن ان انمول موتیوں میں سے میں ایک موتی پر فوکس رکھوں گا، اس کے بارے میں غور و خوض ہم کریں گے، اور روح کے پھلوں میں سے میں صبر یعنی تحمل کے موتی پر آپ سے کچھ چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ صبر یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رک جانا، بند کرنا۔ اس دنیا میں صبر جو ہے بہت کم ہے۔ اگر ہم صبر کی زندگی کو، صبر کے امتحان کو دیکھیں تو دنیا میں انسان بے صبرا ہے۔ ہر انسان کی کوشش ہے کہ میں جلد سے جلد اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں پہنچا سکوں، جلد سے جلد مجھے کہیں رتبہ مل جائے، شہرت مل جائے، لیکن صبر میں اطمینان جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھنا، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دنیا جو کشمکش کی شکار ہے، افراتفری کی شکار ہے، دنیا میں صبر کا جو مادہ ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے۔ اس لیے میں نے صبر کو اپنی زندگی کا محور بنایا ہے، تاکہ صبر کے بارے میں ہم جان سکیں کہ صبر کیا ہے۔ میرے عزیز مومنین، صبر کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ کلام اقدس میں سے ہم
ایوب صابر کی زندگی جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایوب صابر جو ہے، جو خدا کا راست باز بندہ، خدا کا نیک بندہ، جس نے اپنی زندگی میں صبر کو تھامے رکھا، اور خدا نے اس صبر کے وسیلہ سے ایوب کو بہت ساری برکات اور بہت سارے فضائل سے نوازا۔ میرے عزیز مومنین، ایوب نبی کی کتاب اس کا پہلا باب، اس میں ہم ایوب کے دکھوں کا ذکر سنتے ہیں، جس میں اس نے خدا کی محبت کو محسوس کیا، خدا کے تجربے کو محسوس کیا۔ سب کچھ اس کا برباد ہو گیا، اس کا خاندان، اس کا کاروبار، یہاں تک کہ اس کا جسمانی طور پر بھی وہ کمزور ہو گیا، پھوڑے پھنسیوں سے، دکھوں سے لاچار اور کرب کی حالت میں اس نے اپنی زندگی میں خدا کے تجربے کو دیکھ کر اس بات کا اعلان کیا کہ اسی نے دیا، اسی نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ میرے عزیز مومنین، ایوب صابر بڑے خوبصورت الفاظ ادا کرتا ہے کہ میں دنیا میں ننگا آیا اور ننگا ہی اس دنیا سے جاتا ہوں۔ میرے عزیز مومنین، جس طرح ایوب صابر دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھیرا ہوا اور جسمانی طور پر کرب کا شکار ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنے خدا سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ اپنے خدا کے ساتھ ایمان میں مضبوط رہا اور ایمان کو تھامے رکھا، اور اس کے یہ شکر گزاری کے الفاظ جو ہیں ہم سب کے لیے بڑے ہی برکت کے باعث ہیں کہ اسی نے دیا، اسی نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ اگر ہماری زندگی میں بھی جب کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت یا کوئی ایسا لمحہ آ جاتا ہے جس میں ہم بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں، دوچار ہو جاتے ہیں، لاچار ہو جاتے ہیں، جب ہماری زندگی میں تنہائی، مایوسی آ جاتی ہے، تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، ہم اپنے ایمان کا دامن تھامے رکھیں، اور ایوب صابر کی دکھیا زندگی کو اپنی زندگی میں رکھ کر اس بات کا اعلان کریں، ایمان میں مضبوط ہو کر خداوند کی شکر گزاری کریں۔ صبر کا امتحان جو پھل ملتا ہے، میٹھا پھل، اس کے مطابق ہم بھی یہی الفاظ ادا کریں کہ خداوند تیری مرضی پوری ہو، کیونکہ صبر جو ہے ہمیں انتظار کرواتا ہے، اچھے لمحہ کا انتظار کرواتا ہے، شادمانی کا انتظار کرواتا ہے، خوشی کا انتظار کرواتا ہے، کیونکہ جو انسان دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور لاچاریوں میں سے، بیماریوں میں سے گزرتا ہے اور اپنے ایمان میں مضبوط ہوتا ہے، اور ایوب صابر کی زندگی کو مد نظر رکھ کر اپنے ایمان میں مضبوط ہوتا ہے، تب ہی خداوند اس کی زندگی میں اطمینان عطا کرتا ہے، تب ہی خداوند اس کی زندگی میں خوشی عطا کرتا ہے، تب ہی خداوند اپنے رحم کا پھل جو ہے اسے عطا کرتا ہے۔ کہاوت ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور یہ میٹھا تب ہی ہوتا ہے جب ہماری زندگی میں اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ اگر میری زندگی میں دکھ آیا ہے تو ضرور خوشی بھی آئے گی، اگر بیماری آئی ہے تو ضرور تندرستی بھی آئے گی۔ جس طرح جامع نبی واضح طور پہ کلام اقدس میں لکھتا ہے کہ ہر امر کا ایک وقت ہے، یعنی زندگی کا ایک وقت ہے اور موت کا ایک وقت ہے، خوشی کا ایک وقت ہے اور غم کا ایک وقت ہے۔ اور ایوب صابر کی زندگی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا نمونہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے دکھوں میں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ ہماری بیماریوں، دکھوں، مصیبتوں کو اپنے اوپر لاد کر صلیبی موت کو قبول کرتا ہے۔ جس طرح مسیح خداوند دکھ اٹھانے سے پہلے گتسمنی باغ میں جا کر اپنے باپ سے دعا کرتے ہیں کہ روح تو تیار ہے لیکن جسم کمزور ہے، اور ان کے بھی یہ صبر کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں،
اور اپنے باپ سے طاقت ہمت مانگتے ہیں کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور جب ہم بھی اپنی زندگی میں فوکس اپنے خداوند یسوع مسیح کو رکھتے ہیں کہ اے خداوند ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، جب ہم اپنے دکھوں مصیبتوں پریشانیوں کو خداوند کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو خداوند ضرور ہمیں اطمینان دیتا ہے، خداوند ضرور ہمیں صبر دیتا ہے، خداوند ضرور ہماری راہوں کو ہموار کرتا ہے۔ جب ہم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ دکھوں کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، لاچاریوں کا مجھ سے دور کر، لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ جب ہم اپنے آپ کو ہر حالات میں خداوند کے سامنے رکھتے ہیں تو خداوند ضرور ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں ضرور اطمینان دیتا ہے اور ہمیں ضرور شادمانی عطا کرتا ہے۔ اکثر اوقات صبر کا جو پیغام ہے وہ ہم مرگ میں بہت دیتے ہیں۔ جب کسی دکھی گھر میں جاتے ہیں، کسی مرگ والے گھر میں جاتے ہیں تو ایوب صابر کے بارے میں ہم ان کو اطمینان دیتے ہیں کہ اسی نے دیا، اسی نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ ان الفاظ سے ہم ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں، لیکن جب ہماری زندگی میں کوئی ایسا دکھ آ جاتا ہے تو ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، خدا سے گلہ کرتے ہیں، خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ اے خداوند میں تو دن رات تیری عبادت کرتا رہا، دن رات تیری بندگی کرتا رہا، میں اپنے آپ کو ہر وقت تیری حضوری میں پیش کرتا رہا، میں ہدیہ نذرانہ تیری نظر میں پیش کرتا رہا، میں تیرے خادموں کی خدمت کرتا رہا، پھر کیوں میری زندگی میں یہ دکھ آیا ہے؟ پھر یہ کیوں میری زندگی میں پریشانی آئی ہے؟ پھر کیوں میں جسمانی طور پر بیماری سے دوچار ہو چکا ہوں؟ یہ ہمارے ناشکری کے الفاظ ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حالات میں اپنے خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے خداوند تو جس حال میں بھی رکھے میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیرا فضل چاہتا ہوں کہ تو ہی اگر مجھے دکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں ڈالا ہے تو نکالنے والا بھی تو ہے۔ اگر تم نے مجھے خوشی دی ہے تو اگر میری زندگی میں یہ دکھ آیا ہے تو میں اس کو خوشی سے تیرے دکھوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تیرے دکھوں کا تجربہ کرتے ہوئے اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ جب ہم خدا کے دکھوں کو، خدا یسوع مسیح کے دکھوں کا تجربہ کریں گے تو ہمارے دکھ اس کے سامنے بہت کم ہیں۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے کوہ کلوری پر دکھ اٹھانے کو دیکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، ہماری مصیبتیں اس کے آگے بہت کم ہیں۔ اس لیے آج میرا یہ فوکس جو ہے صبر کا، اس بات کا اطمینان رکھتا ہوں کہ آج اس ہفرا تفری کے دور میں، بے صبری کے دور میں ہم اپنے خداوند سے یہ فضل مانگیں کہ خداوند خدا مجھے صبر کرنا سکھا، جس طرح داؤد نبی 40 زبور میں فرماتے ہیں میں صبر دے نال آس رکھ کے کردہ انتظاری۔ جب ہم دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں خداوند سے دعا کریں گے، اپنے ایمان میں مضبوط رہیں گے، انتظار کریں گے خدا کی قربت کا، خدا کی محبت کا، خدا کے پیار کا، تو ضرور ہماری زندگی میں سے غم، دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں جاتی رہیں گی اور خدا کا فضل، خدا کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی۔ پھر ہمارے لیے یہ ہوگا، اطمینان ہوگا کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اگر مرتے دم تک ہم اپنے ایمان میں مضبوط رہیں گے، اگر مرتے دم تک دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے لڑ کر مقابلہ کریں گے، خداوند کے نام کو فتح دیں گے، تب خداوند ہمارے لیے وہ راستہ کھولے گا، وہ دروازہ کھولے گا جو راہ اور زندگی کا دروازہ ہے، جس کے بارے میں
آپ اور میرے ساتھ، ہم سب کے ساتھ خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ میں جاتا ہوں جا کے تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں رہوں وہاں تم بھی رہو، کیونکہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، کیونکہ راحت اور زندگی میں ہوں۔ اگر ہم نے خدا کی محبت کا تجربہ کرنا ہے تو دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں سے، بیماریوں میں سے گزرنا ہے، اور ہر حالات میں ایوب صابر کی طرح ہم نے اطمینان رکھنا ہے، صبر کرنا ہے، تاکہ اس صبر کا پھل جو میٹھا پھل ہے وہ ہمیں ملے، شادمانی ملے، زندگی ملے، تندرستی ملے، اور خدا کی حضوری میں رہ کر ہم اپنے خداوند کے حضور قدوس 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 کہہ کر اسے پکارنے والے بنیں۔ اس لیے آئیں ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس دنیا میں کہ ہم خداوند کی دکھوں کا تجربہ کر کے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ ہم خدا باپ کا شکر کرتے ہیں ایک دفعہ پھر کہ خداوند نے ہمیں اس لائق بنایا کہ آج ہم ریجوائس منسٹری کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کے خوبصورت باتیں جو ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور روح کے پھلوں میں سے ہم اپنے آپ کو صبر کے لیے تیار کریں، تاکہ جو صبر، جو انمول موتی صبر کا ہے، اس میں ہم رہ کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے والے بنیں۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ کو یہ پیغام جو ہے، جو صبر کے حوالے میں سے ہے، آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں، تاکہ بہت سی روحیں بچ سکیں جو بے صبری کے شکار ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ان میں صبر عطا کرے، تاکہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کریں گے۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو۔